أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرأت سورہ سبا کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ منکرین حق کو پھر ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین طرح طرح کے الزامات رکھ رہے تھے، جادوگر، دیوانہ، شاعر، اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ذرا اس پر غور کرو۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، کہ تم اکیلے اکیلے یا دو دو مل کر ذرا غور و فکر کرو، یعنی کسی تعصب سے، جانبداری سے بالا تر ہو کر غور کرو ہمارے پیغمبر کی سیرت پر، اس کی دعوت پر، کہ آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں یہ باتیں سجھا رہی ہے۔ یعنی تم ذرا دیکھو تو صحیح اس کی دعوت کو غور و فکر کے ساتھ، غیر جانبدار ہو کر۔ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس صاحب میں کون سی وہ جنون والی بات موجود ہے جس کی بنیاد پر تم اسے مجنوں کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو۔ اور وہ وقت کو دور تو نہیں ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے وقت حجر اسود کی تنصیب کا وقت تھا، جب قبائل ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ میں اس پتھر کو رکھوں گا، تمہارے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا، تو تم نے کس کو اپنا حکم منتخب کیا تھا، کس کو فیصلہ کرنے والا تم نے منتخب کیا تھا، اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ حکمت پر مبنی تھا یا کہ جہالت پر مبنی تھا، اور اس فیصلے کے آگے تم سب نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اسی شخص کو جو تمہارا انتہائی خیر خواہ ہے، جو تمہیں ایک بڑے ہولناک حادثے سے بچانے کی خبر دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنا راستہ نہ چھوڑا تو تم ایک برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے، اس سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے روئے زمین پر، اور تم اس سے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں متنبع کر رہا ہے، تمہیں ایک عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں خبر دے رہا ہے، اور تمہیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، اچھے انجام سے دوچار ہو۔ اور کیا تم سمجھتے نہیں کہ تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا خیر خواہ ہے کہ تمہیں گڑھے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر تمہیں کہے کہ شاباش بڑا اچھا ہے سفر، چلے جاؤ اسی پر؟ یا وہ شخص جو تمہیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے، اس کی سیرت تمہارے سامنے، اس کی دعوت تمہارے سامنے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کل ما سألتکم من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی سوال کا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا جو کام ہے بے غرض ہے، میں تمہارے لیے ایک بے غرض ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میرا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے،
یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے کام کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تم جس راستے پر چل رہے ہو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس سے کائنات کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میرا رب مجھ پر حق القاء کرتا ہے، یعنی جو کچھ وہ میری طرف بھیج رہا ہے وہی حق ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راستہ بھی کوئی اختیار کرے گا وہ باطل راستہ ہوگا۔ اور یہ کہ علام الغیوب، وہی غیب کو جاننے والا ہے، یعنی جتنی بھی پوشیدہ حقیقتیں ہیں سب اس کو معلوم ہے، ہر ایک کا حال اس کو معلوم ہے۔ قل جاء الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہونے والا، اب باطل لوٹ کر نہیں آ سکتا، حق جو ہے وہ عیا ہو چکا ہے، حق اب غالب ہی ہونے کے لیے آیا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور باطل کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ قل ان ضللت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میں گمراہی میں ہوں فإنما أضل علی نفسی، تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وإن اهتدیت، اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی ربی، تو میں اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے، یعنی میری ہدایت میری اپنی تیار کردہ نہیں ہے بلکہ اس رب کی طرف سے ہے جو وحی کے ذریعے سے میری طرف پیغام بھیج رہا ہے، اور میں اس پر عمل کرنے والا ہوں اور تمہیں بھی اسی پر عمل کی دعوت دے رہا ہوں۔ انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سنتا ہے اور بہت قریب ہے، یعنی اپنے بندوں کے انتہائی قریب ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شارب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح سے آگاہ ہے، ان کے بہت قریب ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کے قریب ہو کر جئیں، اور اپنے رب کے قریب ہونے کا کیا ہے طریقہ؟ وہ یہی ہے اس کی ہدایت کو تھام لو، اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے رب کے قرب میں آ جاؤ گے، اور جو اللہ کے قرب میں آ جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ شیطان سے ہٹ کر اللہ کے قریب آ جاؤ تو یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔